وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، آج گفتگو کریں گے ہم حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی بزرگ ہستی ہے اور اتنے بڑے اللہ والے نام کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں کہ ان کا نام دنیا کے اندر بڑے بڑے ولیوں کے اندر احترام سے پیار سے لیا جاتا ہے۔ اور کیوں لیا جاتا ہے؟ کہ یہ اللہ کے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک یاد کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے صرف اپنے گھر میں ہی رہ کر سب کام نہیں کیا دین کا، چھوٹی سی عمر میں ہی دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے۔ گھر جو تھا ان کا سیستان میں تھا، پیدا سیستان میں ہوئے، پھر اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں گئے۔ اگر تفصیلات میں جاؤں گا نا تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ ہر جگہ گھومے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ گھوم کر پہلے دین سیکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے۔ اور اگر یہ لوگ یہ نہ کریں، جو اللہ کے دوست ہیں، اگر یہ نہ کریں تو ان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہے، اور یہی اصل زندگی ہے۔ تو آئے آج دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ذات اس لیے پہچانی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے قانون کو یعنی قرآن کو پڑھنا جانتے تھے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا حکم دیا تھا، اس پر عمل کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بہت تھی۔ جیسے ہم نعت پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، جبھی تو نعت پڑھتے ہیں نا، یا بغیر محبت کے نعت پڑھتے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت اطہار سے محبت ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ اور جہاں جہاں یہ گئے، سمرقند، بخارا، مکہ شریف، پھر اجمیر آئے، پھر اجمیر میں دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی۔ ان کا مقصد گھومنا نہیں تھا کہ علاقوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی پکنک کر رہے ہیں، کوئی ایسے ہی تفریح کر رہے ہیں، اس لیے نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ قرآن سے پیار کریں، قرآن کو سمجھیں، کلمہ پڑھیں اور دین پر آ جائیں۔ تو جن علاقوں میں گئے، مسلمان علاقوں کے اندر، وہاں قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، تفسیر یعنی قرآن کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ سیکھی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، قرآن کریم کی بہت سارے علوم سیکھے۔ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد جب یہ علم پورا پڑھ لیا نا، اب انہوں نے صحیح طرح سے تبلیغ شروع کی کہ لوگوں کو بتانا، پڑھانا، دین سکھانا، اور پھر اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت کی۔ مرشد کی خدمت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ مرشد کس کو کہتے ہیں؟ اسپریچول گائیڈ کو، روحانی تربیت کرنے والے کو، جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیسے آپ کے دل کے اندر اللہ کے اور نبی کی محبت پیدا ہوگی، کیسے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں روشنی آئے گی۔ تو سب سے پہلے مرشد قرآن کریم کی تعلیمات دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کی محبت پر بہت زور دیا ہے۔ دلیل العارفین جو کتاب ہے نا، جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سارے اقوال ہیں اس کے اندر، یا جو کچھ بھی آپ نے فرمایا، تقریریں کی، وہ سب ہیں اس کے اندر۔ آپ نے کیا فرمایا کہ قرآن سے محبت کرو تاکہ قرآن بھی تم سے محبت کرے۔ اب یہ قرآن سے کیسے محبت کرو؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی قرآن کو سمجھانے میں، قرآن پر عمل کرنے میں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے میں گزر گئی تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ اب دیکھیں کتنی اہم باتیں ہیں کچھ جو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی ہیں۔ ایک بہت بڑا فاتح تھا نا مسلمانوں کا، ایک بہت بڑا سپہ سالار، ان کا نام تھا محمود غزنوی، ٹھیک ہے؟ اب محمود غزنوی کو ہمیشہ سے قرآن سے محبت تھی، بہت محبت تھی قرآن سے۔
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے مریدوں کو، یعنی مرید کس کو بولتے ہیں؟ اسپریچول اسٹوڈنٹس کو، روحانی طالب علم. جیسے آپ لوگ کلاس پڑھنے جاتے ہو، آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو نا اپنے ٹیچر کے، ایسے ہی خواجہ صاحب کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو مرید تھے، وہ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ. تو آپ نے بیان کیا محمود غزنوی کسی جگہ کئی مہمان تھے، تو اس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا. تو محمود غزنوی نے پہلے سوچا کہ وہ قرآن پاک وہاں سے اٹھا کر اس کو کہیں کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیا جائے. پھر کہا کہ نہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں پھر اس محمود غزنوی سوچا کہ نہیں، مجھے اپنے آرام کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے کمرے میں سے قرآن نکال کے دوسرے کمرے میں رکھ دوں، یہ غلط ہے. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو گئی. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا محمود غزنوی کو، تو کہا کہ تمہیں جنت کیسے ملی؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ ایک دن میں جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا اس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا اس قرآن کو یہاں سے ہٹا دوں. پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اپنے آرام کے لیے قرآن کو مجھے یہاں سے نہیں ہٹانا چاہیے. خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو محمود غزنوی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کی بخشش کر دی. ہے نا کتنی بڑی بات، کتنی چھوٹی سی بات تھی کہ قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، رہنے دیا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے محبت کرو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو صحیح پڑھو، قرآن پر عمل کرو اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. تو جب یہ سب ہو جائے گا تو قرآن تمہارا گواہ بن جائے گا. اب قرآن جس کا گواہ بن جائے تو پھر اس کی سفارش اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا. مانے گا نا، جب قرآن پیار کرے گا انسان سے تو خود بخود مانے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا. اللہ کو تو خیر ویسے سب پتہ ہے نا، اللہ سے کون سا کوئی بات چھپی ہوئی ہے، ہم تو جو سوچتے ہیں وہ بھی معلوم ہے اللہ کو. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن سے محبت بہت ضروری ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ بیماریوں کا علاج بتایا ہے. اکثر لوگوں کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن کو پیار سے دیکھتا ہے، جو قرآن کو پیار سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھ کی جو بینائی ہے، روشنی ہے، اس کی آنکھ کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. قرآن کو پیار سے دیکھنا، خالی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی، تو دیکھنا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو قرآن کو پڑھ سکتا ہے یا قرآن کو جو نہیں بھی پڑھ سکتا وہ بھی پیار سے اگر قرآن کو دیکھے تو اس کی آنکھوں کا علاج ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ دکھتی نہیں ہے، نہ اس کی آنکھ کبھی خشک ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے محبت کا درس دیا ہے ہمیں اور یہ بتلایا ہے کہ قرآن سے محبت کیوں کی جائے اور قرآن کیسے انسان کے لیے شفا ہے. اور قرآن تو شفا ہے نا، ہر بیماری سے شفا جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک میں سارے علم موجود ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا اپنے مریدین سے، یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اب غور سے سمجھنا ہے، اس کو سننا ہے، ہاں آپ لوگوں کو سب کو، اور سارے بہن بھائی جو ہم سے اس وقت مخاطب ہیں، ہم جن سے مخاطب ہیں، وہ بھی غور سے سمجھیں اس بات کو کہ کتنا بڑا سبق اس میں ملتا ہے. ایک نوجوان تھا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، انتہائی گناہ گار تھا. یعنی دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو. اچھا بھائی چلو ہو گیا گناہ. اب وہ آدمی، وہ نوجوان جو تھا، وہ لڑکا مر گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مر گیا تو اب گناہ جو کی ہے اس کی وجہ سے تو اس کو جہنم میں جانا چاہیے تھا، لیکن بڑی اہم بات اس کے اندر ہے.
خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا خواب میں اس کو کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہے. کہا رے تم تو اتنے گناہگار تھے, تم تو اتنے برے تھے, تم نے گناہ کیے, اتنا خراب حالات میں تم رہے, ہمیں تو کوئی توقع نہیں, تم فرشتوں کے ساتھ کیسے ہو؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرا کوئی عمل اچھا نہیں تھا, میں گناہگار تھا, لیکن میں زندگی بھر قرآن سے محبت کرتا تھا, قرآن کا احترام کرتا تھا, قرآن کو پیار کرتا تھا. اللہ نے میرے اس عمل کو, میرے اس طریقے کو, میرے اس پیار کو قبول کر لیا اور اللہ نے مجھے جنت دے دی. سبحان اللہ, کہیے سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو یہ کیوں؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ اتنی زیادہ آسان ہے لینا اس کو کہ آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان فرمائے واقعات, وہ کیوں بیان فرمائے ایسے واقعات؟ اس لیے بیان فرمائے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کا دوست بننا اور جنت میں جانا اور اللہ کے پیار کو زندگی میں حاصل کر لینا بڑا آسان ہے, مشکل ہے ہی نہیں. ہم لوگ آج کل نا بہت نا امید ہو جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا, پتہ نہیں ہم بخشے جائیں گے. نہیں, اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے, ہمیں تو ہمیشہ اللہ سے یہ توقع رکھنی ہے کہ ہم گناہگار ہیں, ہم برے ہیں, ہم خراب ہیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہمارے پاس ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کتاب یعنی قرآن کریم موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی یعنی اولیاء یعنی پیار کرنے والے اللہ کے نبی کے دوست موجود ہیں, اللہ کی ذات بخشش والی موجود ہے, پھر ہمیں کیا پریشانی ہے؟ تو نا امید نہیں ہونا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن سے کیسے محبت کریں, تو ان کو جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں, صحیح قرآن پڑھنا سیکھیں, پھر قرآن کو سمجھیں, پھر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی قرآن پڑھائیں, پھر قرآن حفظ بھی کریں. جس دل میں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا, بالکل پاکیزہ دل ہوتا ہے, نور ہی نور ہے. اور پھر قرآن جس کو آ گیا وہ بخشش ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے, تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سلیقہ سکھلایا ہے کہ ہم قرآن سے کیسے پیار کریں. تو یہ تو ہو گئی آج کی گفتگو. اب یقیناً سوالات کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گے, تو چلیے شروع کرتے ہیں سوالات. تو بیٹا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ قرآن کریم سے ہم محبت کس طرح کریں؟ بیٹا بہت آسان ہے قرآن کریم سے محبت کرنا, کیونکہ جب ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں تو پھر قرآن ہم سے بھی محبت کرتا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم صحیح طرح سے پڑھنا سیکھیں. دیکھیں نا, ہمیں دنیا کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ہم انگریزی سیکھتے ہیں, میتھمیٹکس سیکھتے ہیں, اور پتہ نہیں فزکس سیکھتے ہیں, کیمسٹری سیکھتے ہیں نا بہت ساری چیزیں. تو ہمیں اگر اللہ سے وہ کچھ چاہیے جو اللہ کہتا ہے کہ لو مجھ سے, اور اس کی زبان کو نہ سیکھیں, قرآن کریم کو پڑھنا نہ سیکھیں, تو پھر تو یہ ذاتی ہے نا. تو اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیں, علماء کے پاس جائیں, بزرگوں کے پاس جائیں, گھر میں جو قرآن کریم صحیح پڑھتے ہیں ان سے ہم سیکھیں. جناب اب اس طرف آئے تھے, ہماری بچی بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. بیٹا کوئی سوال تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ اتنی باتیں ہم نے سیکھی ہیں, اتنی باتیں ہم نے سنی ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, تو وہ کیا فرماتے ہیں, کیسے فرماتے ہیں؟ تو کوئی قرآن کریم کے حوالے سے ذہن میں آ رہا ہے کوئی سوال؟ خواجہ صاحب نے قرآن مجید سے محبت پر زور کیوں دیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن کریم سے محبت پر زور اس وجہ سے دیا ہے کہ قرآن کریم میں ہی تو ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا گیا. قرآن کریم نے تو ہمیں یہ بتلایا کہ ہم اللہ کے کیسے قریب جائیں. قرآن کریم نے تو یہ بتلایا کہ ہم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسے کریں. اور قرآن کریم نے تو یہ بتلایا ہمیں کہ ہم کامیاب کیسے ہوں زندگی کے اندر, کیونکہ قرآن کریم میں سب کچھ ہے. تو جس پہ عمل کرنا ہے, راستے میں چلنا ہے, تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کتاب کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں جس میں راستہ بتلایا گیا, یا ایسی خود چل پڑے. تو خود اگر چل پڑو گے تو غلط راستے پہ جاؤ گے, قرآن پہ چلو گے تو صحیح راستے پہ جاؤ گے. اس لیے
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح راستے پر جانے کے لیے قرآن کریم پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ جی بیٹا آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا مسکرا رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، چلیے سوال کیجئے۔ قرآن پاک سے آنکھیں تیز ہو جاتی ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، کیسے؟ ہاں بیٹا قرآن کریم خود روشنی ہے، اور جو خود روشنی ہے وہ روشنی دے گا، سیدھی بات ہے۔ اور قرآن سے اگر آنکھوں کی روشنی نہ ہو اور دل کی روشنی نہ ہو، ذہن کی روشنی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں میں اپنے بہن بھائیوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں، سائنٹیفکلی آپ سمجھیں ایک بات کو کہ قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے۔ جو بچے حفظ قرآن کر لیتے ہیں، جو قرآن کریم کو یاد کر لیتے ہیں، ان کو آپ کمپیئر کر لیجئے ان بچوں کے ساتھ جنہیں قرآن کریم یاد نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ کمپیریزن کے اندر بچوں کے جو دماغ کے سیلز ہیں، جس کو میموری کہتے ہیں، ریکال کرنا میموری کو یا حافظے کو، اس کے اندر وہ بچہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اس کے سیلز زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ رسپانسیو ہوتے ہیں اور زیادہ کلیئر ہوتے ہیں، اور اس کا حافظہ بڑھاپے کے اندر بھی حافظ قرآن کا حافظہ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ذہن کے خلیوں کو اور ذہن کے حافظے کو مضبوط کرتا ہے اور یہ ایک ٹونک بن جاتا ہے، اور شفاء للمومنین، یہ تو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ جی جناب اب آتے آپ کی طرف۔ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جو قرآن کریم علماء پڑھا رہے ہیں اور اس میں سمجھا رہے ہیں، ہمیں ایسی جگہوں پر جانا چاہیے جہاں قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑ کر پڑھایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو نبی کی محبت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو قرآن کریم کو تو غیر مسلم بھی پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، اور جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ نبی کی محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، تو جب اس پیار سے پڑھتا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو حضور کی محبت کے ساتھ ملا کر پڑھو، قرآن تم سے پیار کرے گا۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں بھی اور آج کی بھی جو زندگی ان کی ہے، کیونکہ اولیاء حیات ہوتے ہیں، اور زندہ اولیاء حیات اس لیے کہ ان کی تعلیمات حیات ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے پیغام کو عام کرنے والے لوگ الحمدللہ پوری دنیا میں ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بزرگان دین کے پیار کرنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، تو ان کا ایک ہی پیغام ہے کہ قرآن کو صرف پڑھو نہیں، اس پہ عمل بھی کرو، اس سے پیار بھی کرو، اور جب اس سے پیار کریں گے تو ہمیں دنیا بھی خوبصورت نظر آئے گی، آخرت بھی خوبصورت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دین و دنیا کی تمام منزلوں کو اور مشکلات کو قرآن کی برکت سے آسان فرمائے، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔